اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ عزیزو، ہمیں لاسٹ درس سے یعنی 9ویں درس سے ہمیں یہ پیغام ملا ہے کہ خدا ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی برائی پہ چلتا ہے وہ اپنی برائی کو برا نہیں کہتا، یعنی وہ اپنے راستے کو صحیح کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو عزیزو، ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم کون سے راستے پہ چل رہے ہیں، اور ہمارا راستہ کیا برائی کا راستہ ہے یا ہم خود عزیزان محترم ہم خود برائی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ اور آج کے درس میں سورہ عنکبوت کی 14 نمبر کی آیت کہ جس میں خداوند عالم نے یہ ارشاد فرمایا۔ عزیزو، اب اللہ نے اس سورہ میں اولو العزم نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ہم 2-3 دن انبیاء کا تذکرہ سنیں گے۔ 2 آیتوں میں حضرت نوح کا تذکرہ ہے، اور خداوند عالم نے سورہ عنکبوت کی 14 نمبر کی آیت میں یہ ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ خدا کہتا ہے کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور ان کو ہم نے بہت غور سے، عزیزان محترم بہت غور سے سنیے گا، خدا کہتا ہے کہ فَلَبِثَ فِيهِمْ، کہ ہم نے نوح کو 50 سال کم، 1000 سال میں 50 سال کم ہم نے ان کو زندگی دی، اور انہوں نے تبلیغ کی۔ اب اللہ عزیزان محترم کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ 950 سال ہی کہہ دیتا نا۔ اگر خدا کو یہی کہنا ہوتا ہے کہ 50 سال کم 1000 سال میں، تو یہی ہوتا ہے نا کہ 950 سال، تو خدا 950 سال کہہ دیتا۔ ہم نے 950 سال کی ان کو توفیق دی، ایسا کہہ دیتا۔ لیکن خدا کہتا ہے کہ ہم نے 1000 میں 50 سال کم ان کو توفیق امر بالمعروف دیا۔ یعنی اس آیت میں خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ ایک مثال سے سمجھاؤں کہ جیسے کسی مشہور کمپنی کا شوز یا شیمپو یا کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی بھی چیز، اور اگر کبھی لکھا ہوتا ہے کہ 119.99 پیسے یا 126.99 پیسے، تو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ 1 روپیز نہ وہ واپس کریں گے، نہ ہم لوگ سے وہ لوگ 1 روپے کم لیں گے، تو ہم یہی کہیں گے نا کہ 127 روپیز کا ہے یا 120 روپیز کا ہے۔ تو پھر وہ لوگ یہی لکھ دیتے ہیں نا کہ یہ 0.99 پیسے کا۔ کیا چکر ہے؟ وہ قیمت کو کم دکھانے کے لیے یہ لکھتے ہیں، مگر اللہ نے الٹا کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نوح کو 1000 سے 50 سال کم موقع فراہم کیا تبلیغ دین کا، اور خدا یہاں بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ آنے والے زمانوں میں لوگوں کی عمر کم ہوں گی۔ آج کتنی ایج ہے عزیزو، نظروں کے سامنے سے جوان چلے جاتے ہیں، اور کسی کی عمر ہے بھی تو 50-60 سال ایوریج۔ اگر ہم ایوریج لگا لیں عمر کی تو 60 سال، اس کے بعد تو کوئی سوچتا بھی نہیں ہے، کوئی جیا بھی تو 80 سال 90 سال، مگر 950 سال کا مقابلے میں تو کم ہے نا۔ اور اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ 950 سال 950 سال نوح نے، خدا کہتا ہے کہ نوح کی عمر 2500 سال تھی۔ 850 سال نبی بننے سے پہلے، اور 950 سال جب تبلیغ دین کیا، اس سے چند لوگ مسلمان ہوئے۔ جناب نوح کی عمر 2500 سال تھی، 850 سال جب نبی بنے اس سے پہلے کی، اور 950 سال جب تبلیغ دین کیا اور جو چند لوگ مسلمان ہوئے تب۔ پھر جو 200 سال کشتی بنتی رہی، پھر اس کے بعد 500 سال زندہ رہے، تو کتنا ہوا؟ 2500 سال حضرت نوح کی عمر تھی۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے 1000 میں سے 50 سال کم ان کو تبلیغ کی طاقت دی۔ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تمہاری عمر تو بہت کم ہے، تم ذرا سی تکلیفوں میں بے چین ہو جاتے ہو، شکایت کرنے لگتے ہو۔ نوح کو دیکھو، خدا ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ تم نوح کو دیکھو، 950 ایئرز تبلیغ کرتے رہے،
کتنا 950 سال تبلیغ کرتے رہے. کتنا ہے عزیزو، ہم 100 سال کا حساب نہیں لگا سکتے، لیکن 950 سال جناب نوح تکلیفیں سہتے رہے. اور ملتا ہے کہ لوگ پتھر مارتے تھے ان کو، اپنے بچوں کو لا کے کہتے تھے کہ اس کو پتھر مارو. جب وہ کوئی مراد ہو تو منت مانتے تھے کہ پتھر ماریں گے نوح کو. لہو لہان ہو جاتے تھے جناب نوح، مگر ایمان پہ ثابت قدم رہے. کہ ایک دن آتا ہے کہ لوگ پتھر مار مار کے زخمی کر دیتے ہیں، گر جاتے ہیں. پھر جبرائیل آتے ہیں، اپنے پر لگاتے ہیں، نوح کا بدن صحیح ہو جاتا ہے. اگلا دن پھر کھڑے ہوئے. کبھی اللہ سے نہیں کہا جناب نوح نے کہ اللہ میں اتنے سالوں سے تبلیغ کر رہا ہوں مگر یہ قوم مسلمان نہیں ہوتی. نہیں عزیزوں، اور ہم اور آپ ذرا بات نہ مانے، یعنی عزیزان محترم، ذرا ہم پہ مشکل آ جاتی ہے، پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، واہ ویلا شروع کر دیتے ہیں. اور اللہ نے اس آیت میں ہمیں پیغام دیا زندگی کا کہ ایمان پہ چلنے والوں کو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. وہ خدا جو دیکھ رہا ہے وہ سنے گا، اور ایسے سنے گا کہ عزیزان محترم، کوئی عزیزو خدا کہتا ہے کہ وہ سنے گا، ایسے نہیں کہ غافل ہے، دیکھ رہا ہے. آیت الکرسی کا جملہ کیا ہے؟ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، کہ وہ سوتا نہیں ہے، اسے اونگ نہیں آتی. تو اللہ نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. کبھی بھی تم میری ذات سے نا امید نہ ہونا. کوئی کہے کہ یہ کیا پردہ کروا دیا؟ جو ہم لوگ دنیا کے خوف سے نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں، اور خدا نے زندگی کا پیغام دیا کہ نوح کو دیکھو، اتنے سال تکلیفیں سہتے رہے مگر ایمان پہ ثابت قدم رہے. اور پھر کیا اگلی آیت آئی؟ اگلی آیت میں خدا نے کیا کہا؟ 15ویں آیت میں خدا یہ کہہ رہا ہے فَأَنجَيْنَاهُ، پھر ہم نے نجات دی، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ. خدا کہتا ہے ہم نے عالمین کے لیے ان کو نشانی بنا دیا. اور وہ کشتی جو آج بھی موجود ہے عزیزو، یہ خدا کا معجزہ ہے. جو لوگ اس کشتی میں بیٹھے تھے وہ بچ گئے، اور باقی سب طوفان میں غرق ہو گئے. تو خدا کہہ رہا ہے کہ ایمان پہ ثابت قدم رہو، دنیا سے نہیں ڈرو. اور رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مانند ہے. اب سمجھ میں آیا کہ جو سفینہ نوح میں آ گیا وہ نجات پا گیا. تو رسول کہتے ہیں میرے اہل بیت کی نجات سفینہ نوح کی مانند ہے. جو ان سے متمسک ہو گیا وہ نجات پا گیا. اور عزیزو، ایک بک ہے، ایک کتاب ہے، تذکرۃ الشہداء، آقائے کاشانی کی کتاب ہے. اور آقائے کاشانی لکھتے ہیں کہ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، چھٹے امام کہتے ہیں کہ میدان قیامت میں 1000 صفحے ہوگی. کس کی؟ اولین سے لے کے آخرین کے مجمع کی 1000 صفحے ہوگی. اور ہر نبی کی امتیں ہوگی میدان قیامت میں، سب کا حساب و کتاب ہونا ہے. تو چھٹے امام کہہ رہے کہ ایسے اللہ کھڑا نہیں کرے گا ہجوم کی طرح، اللہ صفحے بنوائے گا. ہم اس لیے کہتے ہیں نا کہ حسین نے ہم کو اجتماع میں بیٹھنا سکھا دیا، حسین نے ہم کو مجلسوں کو منظم کرنا سکھا دیا. کتنی مجمع، کتنا ہی وہ بیٹھنا جانتا ہے، ہم سننا جانتے ہیں، اٹھنا جانتے ہیں. یعنی ہم وہ قوم ہے جو نظم و ضبط آل محمد سے سیکھتے ہیں. تو چھٹے امام کہتے ہیں کہ تمام لوگوں کی، تمام امتوں کی 1000 صفحے ہوگی. اور ان صفوں میں سے ایک صف کو، حضور آپ سوچیں کہ کتنی صفحے ہوں گی، ہر نبی کی امت ہے اور ٹوٹل 1000 صفحے بنی ہے. چھٹے امام کہتے ہیں کہ ایک صف کو ہم 11 امام بخشوائیں گے. 11 امام کیوں؟ مولا کائنات نہیں ہے، ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے. تو 11 امام میں امام حسین بھی شامل ہے اور مولا علی نہیں ہے. کہا ایک صف کو ہم 11 امام مل کر بخشوائیں گے، اور باقی 999 صفوں کو حسین ابن علی بخشوائیں گے. اس نعمت الہی کو عزیز و پہچانیے. یہ خدا نے ہمیں محمد اور آل محمد جیسی نعمت دی ہے، عظیم نعمت، اس کو پہچانیے. تو چھٹے امام کہتے کہ 999 صفوں کو حسین بخشوائیں گے. تو بس عزیزان محترم، خدا نے ہمیں ان آیتوں سے پیغام یہ خدا نے دیا ہے
کہ کتنی ہی مصیبتیں آئے، ایمان پہ ثابت قدم رہنا. اگر ایمان پہ ثابت قدم رہو گے تو ہماری مدد تم کو مل جائیں گی. اور ہم نے عزیزو نوح کو خدا کہتے ہیں ہم نے نوح کو سفینے سے بچا لیا. تو بس اب یہ ہم پر لازم ہو گیا ہے کہ خدا ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ تم نوح کو دیکھو اور کبھی بھی مصیبتوں میں شکوہ اور شکایت نہیں کرو. جس طرح ہم نے نوح کو نجات دی ہم یقیناً تمہیں بھی نجات دیں گے، لیکن صبر کرنا ہے، مصیبتوں میں صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے، نالہ و فریاد نہیں کرنا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.